ارشاد بھٹی صاحب، کوئی بھی آفت جنگ جو ایک ٹیسٹنگ سچویشن ہوتی ہے اور اس کے اندر لیڈرشپ کا جو ہے وہ کردار ٹیسٹ کیا جاتا ہے. اب میں اگر پولیٹیکل لیڈرشپ کے کردار کی بات کروں اور آبویسلی چیف ایگزیکٹو صوبے کی جو ہے مریم نواز صاحبہ ہیں، کس طرح دیکھتے ہیں مریم نواز صاحبہ کی پرفارمنس کو آپ؟ پہلی بات ہے بلا شبہ بھائی جان، موسمیاتی تبدیلی اور ماحولیاتی تبدیلی، بارشیں، لینڈ سلائیڈنگ، بادلوں کا پھٹنا، بجلیوں کا گرنا، سیلاب کا آنا اور بھارت کا پانی چھوڑنا، بلا شبہ یہ قدرتی آفتیں ہیں اور یہ پوری دنیا اس سے متاثر ہو رہی ہے. لیکن پوری دنیا میں ہوتی ہے لیڈرشپ. ہم ہیں لیڈرشپ کرائسس میں. ہماری لیڈرشپ جو ہے اس وقت میں تو نہیں سمجھتا کہ کوئی لیڈر کہیں موجود ہے، کوئی ایک ویژن کہیں موجود ہے، کوئی ایک رستہ کہیں موجود ہے، کوئی ایک پالیسی کہیں موجود ہے، کوئی ایک حکمت عملی کہیں موجود ہے. آپ جاپان جاتے ہیں، ٹھیک ہے، چلے جاتے ہیں، آپ کو پتہ تھا سیلاب نے آنا ہے، آپ کو پتہ تھا کہ بارشیں ہونی ہیں، آپ کو پتہ تھا کہ بھارت نے پانی چھوڑنا ہے، آپ کو سب کچھ پہلے پتہ تھا. اچھا، آپ کیا کرنے گئے تھے وہاں؟ آپ کوئی کسی سوال کا جواب نہیں ملا. کئی بار پوچھا ہے کہ کیا یہ چارٹرڈ پلین تھا، اس میں کیا چارٹرڈ پلین آپ کے ساتھ جاپان، ہانگ کانگ اور تھائی لینڈ رہا، اور کتنا خرچہ تھا؟ وہ جو 30 یا 39 لوگ تھے اس میں دیسی اور ولایتی ملازمائیں آپ کیا لے کے گئے تھے؟ کیا آپ اس میں مریم اورنگزیب کے بیٹے بھی گئے تھے، چیف سیکرٹری کا بیٹا بھی گیا تھا؟ کیا آپ اس میں مریم نواز صاحبہ کے داماد اور بیٹی بھی گئی تھی، بیٹی کی سہیلی بھی گئی تھی؟ کیوں گئے تھے اور کس وجہ سے گئے تھے اور کیا کرنے گئے تھے اور کیا حاصل وصول ہوا؟ پھر آپ جب سیلاب تھا، آپ چھانگلہ گلی بیٹھک آپ نے سجا لی، چند دن اس کو روکا جا سکتا تھا، کیا ضرورت پڑ گئی تھی کہ آپ سارے وہاں پہنچ گئے؟ پھر مجھے آج تک سمجھ نہیں آ سکی کہ راوی میں وہ کشتی رانی کا کیا فائدہ ہونا تھا یا کیا اس کی کیا وجہ تھی کہ وہ پانی کو آپ وظیفہ پڑھنے، دم پڑھنے گئے تھے، جا پانی جا، اور پانی چلا گیا؟ کیا ایسا ہوا؟ پھر 2010 کا سیلاب لے لے، ہم نے کیا سیکھا 2010 کے سیلاب کے بعد؟ کوئی تیاری نظر آئی آپ کو؟ 2022 کا سیلاب لے لے، ہم نے کیا سیکھا؟ اور پھر 7 سیلاب چھوٹے اور بڑے بھگتا کر اگر ہمارا وزیر اعظم کہہ رہا ہو کہ ہمیں ڈیم بنانے چاہیے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ کیا یعنی کارٹونک فلم چل رہی ہے. پھر ہے کہ آپ اب وبائی امراض پھیلیں گے، آپ کے پاس کیا حکمت عملی ہے؟ زرعی بحران سر پر آئے، آپ کے پاس کیا حکمت عملی ہے؟ غذائی قلت ہوگی، آپ کے پاس کیا حکمت عملی ہے؟ خیبر پختونخوا کی حکومت لے لیں 0/0، پنجاب کی حکومت لے لیں 0/0، اور یہ وفاق کی حکومت لے لیں 0/0. ہمارے یہ جو قدرتی آفتیں ہیں میرے بھائی، یہ قدرتی آفتیں اب آنی ہیں، ہمیں اسی کے ساتھ رہنا ہے، ہمیں اسی کے ساتھ مینجمنٹ کرنی ہے. لیکن ان قدرتی آفتوں سے بڑی ایک آفت ہے، اور وہ آفت ہے کہ لیڈرشپ کا کرائسس ہے اور لیڈرشپ کوئی نہیں. اگر آج ہم ان لوگوں سے جو موجودہ حکمران ہیں ان سے جان چھڑا لیں گے تو ہم کسی طرف نکل سکیں گے، کوئی رستہ مل سکے گا، کوئی وے مل سکے گا. جب تک یہ ہیں تب تک ہم مہنگائی میں، بے روزگاری میں اور پانی میں ڈوبے رہیں گے. اطہر کاظمی صاحب، یہ اصل مسئلہ سر موجودہ حکمرانوں کا لیڈرشپ کا ہے جس کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے، یا اگر کوئی اور بھی آ جائے؟ چلیں 1 منٹ کے لیے بھٹی صاحب کو وزیر اعظم بنا دیتے ہیں تو بھٹی صاحب کے وزیر اعظم بننے سے مسائل حل ہو جائیں گے؟ دیکھیں، مزمل صاحب آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے، اس کے باوجود آپ نے بھٹی صاحب کا نام لیا، تو پہلا تو میرا اعتراض یہ ہے. نہیں، وہ حکمرانوں نہیں اطہر صاحب، وہ مزمل صاحب حکمرانوں کو 0/0 نہیں دے رہے نا، بھٹی صاحب دے رہے ہیں. میں نے اس لیے بھٹی صاحب کو وزیر اعظم بنایا. نہیں، پر ان حکمرانوں میں ایک 0 اور ایڈ کر رہا ہوں نا، اس لیے مزمل صاحب کو ڈال رہا ہوں. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ چیزوں کو ہینڈل کیسے کیا گیا. نو ڈاؤٹ دنیا کے جو ترقی یافتہ ممالک بھی ہوتے ہیں، وہاں پہ بھی کوئی اس طرح کی آفت آ جائے تو اتنا آسان نہیں ہوتا چیزوں سے نمٹنے کے لیے. لیکن آپ کی گراؤنڈ پہ تیاری کیا ہوتی ہے؟ جس طرح ابھی ذکر ہوا کہ پنجاب میں سب کو پتا تھا کہ سیلاب آنا ہے، 10-15 دن سے ساؤتھ آف انڈیا سے پانی چل رہا تھا، وہاں سے خبریں آ رہی تھیں، لیکن یہاں سے ٹیم اٹھ کے چلی گئی جاپان، اور ساتھ جو بیوروکریسی ہے، یعنی جو آپ کے ہیڈ ہے بیوروکریسی کے چیف سیکرٹری صاحب. اطہر بھائی، ساؤتھ آف انڈیا سے سیلاب پاکستان میں کس طرح آتا ہے؟
میں بات کر رہا ہوں کہ اتنی دور سے خبریں آ رہی تھیں اچھا خبریں کہ آ رہی وہاں پہ ٹھیک بارش ہو گئی، وہاں پہ بارش ہو گئی، وہاں پہ اس جگہ پہ بارش ہو گئی، کہ انڈیا میں اس طرح کی خبریں آنا شروع ہو گئی تھیں. ٹھیک یہ میں اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ نہیں ہے کہ انڈیا کے بارڈر پہ بارش ہوئی اور ایک دن انہوں نے گیٹ اٹھایا اور اگلے دن یہاں پہ پانی آ ٹھیک گیا. ٹھیک پورا کس انڈیا کے اندر کون سا موسم چل رہا تھا، کس طریقے سے مختلف ریجنز جو ہے وہاں پہ افیکٹ ہو رہے تھے، اور اس کا آبویسلی افیکٹ نیچے آ کے پھر پاکستان کے اوپر آنا تھا. ٹھیک تو یہ ساری چیزیں جو ہے پہلے سے سب کو پتا تھی. اچھا، جس طرح میں عرض کر رہا تھا کہ جاپان چلے گئے، چیف سیکرٹری صاحب بھی ساتھ چلے گئے. اس کے سے پہلے اگر آپ دیکھ لیں، پچھلے سال جب سموگ آئی تھی اس وقت پتا چلا کہ چیف سیکرٹری صاحب اور وزیر اعلیٰ صاحبہ جو ہیں وہ سوئٹزرلینڈ میں، وہاں سے وہ سرکاری طیارے میں بیٹھ کے لندن چلے گئے. تو یہ کوئی پہلا موقع نہیں ہے. پھر آپ تیاری دیکھ لیں، سیلاب کی تیاری یہ ہے کہ ہیڈ جو ڈنڈا سنگھ ہے وہاں پہ جناب اس وقت گنڈا سنگھ وہاں پہ جو سیلاب کو ناپنے والا آلہ ہے، جب وہاں پہ سیلاب پہنچا تو پتا چلا کہ وہ آلہ ہی غائب ہے. اچھا وہ آلہ ہی نہیں ہے کہ کتنا پانی گزر رہا ہے. یہ کل بھی میڈیا نے رپورٹ کیا، آج بھی میڈیا کے حوالے میڈیا میں اس حوالے سے رپورٹس آ رہی ہیں کہ وہ آپ اندازے پہ بتا رہے ہیں کہ کتنا سیلاب جا رہا ہے. دوسری جو لیڈرشپ کی بات ہے، مریم بی بی نے وہ کشتی میں بیٹھ کے راوی کے اندر انہوں نے جو چکر لگایا، جی اس کے بعد جو انہوں نے ٹویٹ کی ہے منصور صاحب، جی وہ ٹویٹ جو ہے آپ اس کو اونلی خوفناک ٹویٹ کہہ سکتے ہیں. اچھا اس کے بعد انہوں نے ٹویٹ یہ کر کے بتایا کہ جی یہ میں اس لیے بیٹھی تھی کیونکہ میں نے چیزوں کو دیکھنا تھا اور مجھے پتا چلا ہے کہ ان بوٹس کے انجن ٹھیک نہیں ہے، اپ سٹریم یہ بوٹس چل نہیں سکتی، ان میں کمیونیکیشن کا وائرلیس سسٹم ٹھیک نہیں ہے، ان کے اندر فرسٹ ایڈ کٹ نہیں ہے، ان کے اندر ٹارچ نہیں ہے، ان کے اندر کوئی سائرن نہیں ہے. یہ جب سیلاب آ چکا ہے اس کے بعد وزیر اعلیٰ صاحبہ جا کے ریسکیو بوٹ میں بیٹھی ہیں تو ان کو ان ساری چیزوں کا پتا چلا. جی اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ کتنے زیادہ تیار تھے. ٹھیک تو ہے یہ جو اوور آل یہاں پہ ہینڈلنگ ہے اس میں نو ڈاؤٹ کہ سیلاب بھی بہت بڑا ہے، لیکن جس طریقے سے ہینڈلنگ کی گئی ہے اس میں بھی بہت ساری آپ کو کمزوریاں نظر مزمل آتی صاحب ہیں.